ہماری کہانی 15ویں صدی عیسوی میں شروع ہوتی ہے، جب مشرقی بحر روم میں ہنگامہ خیز تبدیلی کا دور شروع ہوا۔ بازنطینی سلطنت یا رومن امپائر ایک زبردست طاقت تھی، لیکن وہ 15ویں صدی میں اندرونی کشمکش اور بیرونی خطرات سے بھی نبردآزما تھی۔ جبکہ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ سلطان محمد دوئم کی قیادت میں اپنی فتوحات کو بڑھا رہی تھی اور اپنے علاقوں میں مسلسل اضافہ کر رہی تھی۔ سلطان محمد دوئم نے، جسے سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنی نگاہیں افسانوی شہر قسطنطنیہ یا آج استنبول کہلائے جانے والے شہر پر مرکوز کی۔ یہ ایک ایسا ٹارگٹ تھا جو عثمانی ترک بہت عرصے سے حاصل نہ کر پا رہے تھے، لیکن قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہر کو مضبوط دیواروں سے انتہائی محفوظ بنا دیا گیا تھا اور ایک بہترین یورپین فوج اس کا دفاع کر رہی تھی، جس کو قسطنطنیہ کی آبادی کی مکمل اور پرجوش حمایت حاصل تھی۔ ایک طرح سے یہ صلیبی جنگوں کی طرح کی ایک جنگ بن گئی تھی۔ بے خوف اور نڈر سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ پر ایک مسلسل محاصرہ شروع کیا۔ شہر کے دفاع کو توڑنے کے لیے جدید حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آبنائے بوسفورس کی زبردست ناکہ بندی کا مقابلہ کر کے اپنی فوج اور بحری جہازوں کو خشکی کے راستے سمندر تک پہنچانا اس کے منصوبے میں شامل تھا۔ قسطنطنیہ کے گورنر نے آبنائے بوسفورس کی کچھ اس طرح سے سخت ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی شپ قسطنطنیہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دشمن کا کوئی بھی بحری جہاز بغیر ان کی اجازت کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح اور اس کے انجینئرز نے آبنائے بوسفورس کو بحری ناکہ بندی کا حصار توڑ کر زمینی راستے سے اپنے جہازوں کو سمندر تک پہنچانے کا ایک انوکھا طریقہ سوچا، جس سے وہ دشمن کو سبق سکھا سکتا تھا۔ پہلا قدم جہازوں کا سلیکشن تھا۔ سلطان محمد نے چھوٹے جہازوں کا انتخاب کیا۔ چھوٹے جنگی جہاز اور لکڑی کے بیڑے جمع کیے گئے جو زمین پر نقل و حمل کے لیے آسان اور دشمن کی نظروں سے چھپنے کے لیے بہترین تھے۔ نقل و حمل کی سہولت کے لیے ان بحری جہازوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الگ کر دیا گیا تاکہ بعد میں ان کو جوڑا جا سکے اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے زیادہ وقت لگائے بغیر جہاز کو دوبارہ جہاز کی شکل میں تیار کیا جا سکے۔ اگلا مرحلہ ان جہازوں کو لے جانے کے لیے ایک راستہ تیار کرنا تھا، جو کہ جان جوکھم کا کام تھا۔ ترکی کا یہ علاقہ پہاڑی، پتھریلا اور سخت چٹانوں پر مشتمل ہے، اور پھر جپے جپے پر پھیلے ہوئے دشمن کے جاسوس کام کو اور بھی مشکل بنا رہے تھے۔ یہ خطہ چیلنجنگ تھا، پہاڑ، وادیاں رکاوٹیں پیش کر رہی تھیں، لیکن عثمانی انجینئرز نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکڑی کے بڑے بڑے گول شہتیروں کو پہیوں کی طرح استعمال کر کے ان جہازوں کو خشکی کے دوسری جانب سمندر کی طرف دھکیل دیا۔ بیل، گھوڑے، خچر اور دوسرے جانور استعمال کر کے لکڑی کی ریل پٹریوں پر بھی ان جہازوں کو چلایا گیا، یہاں تک کہ سمندر آ گیا۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں کیا جاتا تھا تاکہ کم سے کم لوگ دیکھ سکیں۔ یہ عمل سست اور محنت طلب تھا، لیکن آخرکار سلطان محمد کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ عثمانی بحریہ رومن ناکہ بندی کو توڑنے اور قسطنطنیہ کے ارد گرد اہم سمندر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اس اسٹریٹجی نے شہر پر ترکوں کے قبضے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور اب وقت آ گیا تھا قسطنطنیہ پر ایک بھرپور حملے کا۔ بازنطینی محافظوں کی دلیرانہ کوششوں کے باوجود ایک گھمسان کی جنگ کے بعد قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو 55 دن کے محاصرے کے بعد آخرکار عثمانی افواج کے قبضے میں آ گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح یورپ میں رومن امپائر کے زوال کی جانب ایک بڑا قدم تھا، جس نے مسلمانوں کی یورپ میں اگلے 500 سالوں کی حکومت کی بنیاد رکھ دی، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کے انقلاب پر ختم ہوئی۔ پہلے جو شہر قسطنطنیہ کے نام سے مشہور تھا، آج استنبول کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک زندگی سے بھرپور شہر جو تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں دنیا دکھاتا ہے۔